اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: مسألة وقد ذهب أبو حنيفة ومالك والثوري رحمهم الله إلى القول بوجوب الأضحية على من ملك نصابا، وزاد أبو حنيفة رحمه الله اشتراط الإقامة أيضا، واحتج لهم بما رواه أحمد وابن ماجة بإسناد رجاله كلهم ثقات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من وجد ساعة فليضحِ فلا يقربن مصلانا على أن فيه غرابة. واستنكره أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يزكي. رواه الترمذي رحمه الله تعالى. وقال الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى: لا تجب الأضحية بل هي مستحبة لما جاء في الحديث: ليس في المال حق سوى الزكاة. وقد تقدم أنه عليه الصلاة والسلام ضحى عن أمته فأسقط ذلك وجوبها عنهم. وقال أبو سريحة: كنت جارا لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فكانا لا يضحيان خشية أن يؤخذ الناس بهما. وقال بعض الناس: الأضحية سنة كفاية إذا قام بها واحد من أهل دار أو محلة أو بيت سقطت عن الباقين، لأن المقصود إظہار الشعار. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے پر بحث کر رہے ہیں کہ قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے. اسی لیے میں نے آپ کو عرض کیا تھا اور کئی دفعہ ذکر بھی کیا ہے کہ اب دیکھیں کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو خود بہت بڑے عالم، مفسر، محدث، مؤرخ، اللہ نے بڑا مقام دیا، اور پھر الحمدللہ یعنی ان کی تعلیف کو اللہ نے ایسی شرف قبولیت بخشا ہے کہ دنیا میں عالم اسلام کے کسی بھی مدرسے میں چلے جائیں آپ کو تفسیر ابن کثیر ملے گی، چاہے وہ مدارس حنفیوں کے ہوں، شافعیوں کے ہوں، مالکیوں کے ہوں، حنبلیوں کے ہوں. یہ قبول اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ دلوں میں ڈال دیتے ہیں جس کا قبول ڈال. اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ دنیا میں کسی بھی مدرسے میں آپ چلے جائیں وہاں بخاری شریف پڑھائی جائے، سیاہ ستہ پڑھایا جائے گا. تو اس لیے عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کھول کر آدمی تمام ائمہ اربعہ کے اقوال کو بیان کر دے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے، امام شافعی کا یہ قول ہے، امام احمد بن حنبل کا یہ قول ہے، امام مالک کا یہ قول ہے رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ اختلاف نہیں ہوتا، یہ علمی اختلاف ہے.
سب کی اصل اور بنیاد جو ہے وہ اللہ کا قرآن اور سنت محمد رسول۔ یہ جاہلوں والی بات ہوتی ہے جی کہ نبی کی بات نہ مانے اور جناب وہ حنیفہ کی بات مانے، تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نبی کی بات کرتے ہیں، تو بات تو اصل میں نبی کی ہے، بات تو اصل میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ہے۔ اب ان کو سمجھانے والے، سمجھنے والے، ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ ہمارے لیے وہ قابل احترام کہ اللہ کا قرآن حضور پاک پہ اترا، رحمت دو عالم نے صحابہ کو پڑھایا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تابعین کو پڑھایا، قرآن کو جمع فرمایا، محفوظ فرمایا اور پورے عالم میں پہنچا دیا۔ تو اب قرآن تو وہی ہے جو اللہ کی کتاب ہے، لیکن کسی کے پاس حضرت عثمان کے ذریعے پہنچا، کسی کے پاس حضرت علی کے ذریعے پہنچا، کسی کے پاس حضرت حسنین، حضرت حسن و حسین کے ذریعے پہنچا۔ تو یہ اختلاف نہیں ہوتا، یہ تو بلا وجہ ایک عصبیت ہے اور جاہلانہ ضد ہوتی ہے کہ امام کا نام ہو جی آپ امام کا نام لے رہے ہیں، نبی کی بات کریں۔ یہ انتہائی یعنی اتنی کم عقلی والی بات ہے کہ جس کو کوئی سلیم العقل انسان تسلیم ہی نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں نا جی مثلاً آپ اللہ کے گھر میں آتے ہیں، اب کوئی آدمی باب العمرہ سے داخل ہوتا ہے، کوئی باب عبدالعزیز سے داخل ہوتا ہے، کوئی باب السلام سے داخل ہوتا ہے، کوئی باب المدینہ سے داخل ہوتا ہے، کوئی باب الجیاد سے داخل ہوتا ہے، کوئی باب ام ہانی سے داخل ہوتا ہے، مقصد تو اللہ کے حرم میں آنا ہے۔ اب یہ کوئی عقل مندی تو نہیں ہوگی کہیں کہ سارے دروازے بند کر دو، ایک دروازہ رکھو، سب اسی سے داخل کرو، یعنی کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی انشاءاللہ، سارا دن داخل ہونے میں لگے رہیں گے۔ یہ کوئی عقل کی بات ہے۔ اب مثلاً ہندوستان میں علم پہنچا ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے طرف سے وہاں اسلام پھیلا ہے، بڑے بڑے صوفیاء کرام جو گزرے ہیں، حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اور بڑے بڑے ائمہ علم جو ہیں وہ گزرے ہیں، الحمدللہ ہمارے لیے سب قابل احترام۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ تمام ائمہ فقہ جو ہیں وہ دراصل تفقہ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ حضور کے فرمان کو سمجھو۔ جیسے کہ ایک غواص سمندر میں ڈوب کے اندر سے موتی نکھار کے لے آتا ہے، پھر اس کو ایک کاریگر صاف کرتا ہے، پھر اس کو تیسرا کاریگر جو ہے دیکھتا ہے کہ یہ ہار میں اچھا لگے گا، یہ کان کے بندے میں اچھا لگے گا، یہ سر کے تاج میں اچھا لگے گا، وہاں وہاں اس کو سجاتا ہے۔ اصل تو وہی چیز ہے، اگر موتی نہ ہو تو کوئی کیا کرے گا؟ تو اصل بات کیا ہے؟ قرآن و سنت ہے۔ لیکن جب قرآن پاک اترا ہے اور حضور پاک نے صحابہ کو تو خود سمجھا دیا، اب صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا، پھر تبع تابعین کا دور آیا، اس کے بعد جو ہم دور ہوتے گئے، اللہ علماء کرام کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ انہوں نے محنتیں کر کے ایک ایک آیت کا شان نزول ڈھونڈا کہ یہ آیت کب اتری، کہاں اتری، کن حالات میں اتری۔ اس طرح اگر آپ نعوذ باللہ ان کی ساری محنتوں کو الگ رکھ دیں گے تو قرآن تو سمجھ ہی نہیں آئے گا۔ اب قرآن نے اتنا کہنا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ قرآن کی 5 آیتیں ہیں سورۃ اقرا کی۔
اب قرآن نے کہیں بتایا ہے کہ کب اتری، کہاں اتری؟ آج اگر ہم سے کوئی یہ مطالبہ کرے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ جناب یہ قرآن کی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کب اتری، کہاں اتری ہے، کہ ان کا اترنے کا اسباب نزول کیا ہے اور اس کا پس منظر کیا ہے، تو قرآن تو نہیں بتائے گا۔ تو اب ہم یہ کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب ہم حدیث کو تلاش کریں گے اور پھر ہم ڈھونڈیں گے کہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے زیادہ قریب تھیں۔ بعد میں جو بیویوں نے شادی کی تو ان میں عالمہ بی بی عائشہ بھی تھی، تو ان سے روایات میں بحث کریں گے تو اب وہ بتائیں گے کہ بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی عمر 40 سال کے قریب ہوئی تو سب سے زیادہ حضور پاک کو خواب نظر آنے لگے۔ اور وہ رؤیا صادقہ تھے، چونکہ نبی کا خواب کبھی غلط نہیں ہوتا۔ ہر انسان کا خواب غلط ہو سکتا ہے لیکن نبی کا خواب کبھی غلط نہیں ہوتا۔ ہر بڑے سے بڑے صحابی ہے، تابعی ہے، ولی اللہ ہے، اس کے خواب میں غلطی ہو سکتی ہے یا اس کے خواب کا کوئی اور مقصد ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کا خواب اتنا سچا ہوتا ہے کہ علماء نے فرمایا اس کا مقام ایسے ہے جیسے اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ کیونکہ غلط خواب تو آتا ہے نا شیطان کے اثر سے، اور نبی پر تو شیطان کا اثر ہو نہیں سکتا۔ تو اس لیے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کتنی عجیب بات کی ہے، فرماتی ہے کہ رؤیا صادقہ، حضور کو سچے خواب آنے لگے اور وہ خواب ایسے ہوتے تھے کہ فلک صبح، کہ جیسے صبح طلوع ہوتی ہے اور ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، حضور جو بھی خواب دیکھتے تھے ایسے کھلا ہوا واضح ہوتا۔ اچھا، اب اسی بات کو دیکھیں کہ کسی جگہ قرآن پاک نے یہ فرمایا ہے کہ نبی کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا ہے، کسی جگہ اللہ کے قرآن نے یہ فرمایا ہے کہ نبی کا خواب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ہم کیسے معلوم کریں گے؟ یہ انہی علماء کا کام ہے جن سے آج ایک نوجوان نسل جو ہے غلط فہمیوں میں نفرت کرتی ہے، یہ انہی کا کام ہے کہ انہوں نے قرآن میں خواب ڈھونڈے کہ بھئی ایک خواب یوسف علیہ السلام نے بھی دیکھا تھا، تو اس خواب کا قرآن میں ذکر موجود ہے کہ انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ انی رأیت 11 کوكبا، میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو پھر وہ خواب سچا ہوا یا غلط ہوا؟ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا آئے، انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، یوسف کو تخت پہ بٹھایا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یاد دلایا کہ ابا جان یاد ہے نا، ھذا تعویل رؤیا من قبل قد جعلها ربی حقا، ابا جان یہ میرا وہی خواب ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، دیکھیں آج اللہ نے سچا کر دکھلایا۔ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ نبی، حالانکہ یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا اس وقت نبی نہیں تھے، وہ تو بچے تھے، لیکن پھر بھی وہ خواب کیسا سچا ہوا کہ ایک ذرے کے برابر بھی فرق نہیں آیا۔ اسی طرح علماء نے ڈھونڈا کہ حضرت ابراہیم نے بھی خواب دیکھا
اور خواب بھی بڑا عجیب ہے کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، اپنے بیٹے سے کہتی ہیں کہ میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی چھوٹی عمر ہے، لیکن کیا جواب دیتے ہیں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان آپ کریں جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ خواب جو ہے وہ وحی ہے، اللہ کا حکم ہے، ورنہ کوئی آدمی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ آج اگر آپ خواب دیکھیں کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں تو کوئی عالم فتویٰ دے گا کہ کرو؟ لیکن وہ نبی کا خواب ہے، پیغمبر کا خواب ہے، اس لیے اللہ نے بھی فرمایا کہ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تم نے اپنا خواب پورا کر دیا، سچ کر دیا۔ تو اب جب یہ دیکھا تو پتہ لگا کہ نبی کا خواب سچا ہے، اور نبی کا خواب گویا امر خداوندی ہے۔ تو اس سے اب علماء نے مسئلہ نکالا۔ اب ایمان سے کہ علماء نے مسئلہ گھر سے بنایا کہ قرآن سے نکالا؟ بات کو خدا کے لیے سمجھا کریں۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے محبوب نے، محبوب دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، بی بی فرماتی ہے کہ حضور بہت پریشان ہیں، چہرے پہ پریشانی ہے، گھبراہٹ ہے۔ میں گھبرا گئی اور میں نے پوچھا حضور خیریت تو ہے کہ آپ نیند سے اٹھے ہیں اور پریشان ہیں؟ فرمایا مجھے آج خواب میں وہ جگہ دکھلائی گئی ہے جہاں میرا نواسا حسین شہید ہوگا۔ اور فرمایا کہ مجھے یہ بھی دکھلایا گیا ہے کہ وہاں کی مٹی جو ہے نا، وہاں مٹی ہے وہ بھی سرخ ہے۔ تو آپ کا خواب سچا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی طرح حضور نے خواب دیکھا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ۔ حضور نے خواب دیکھا کہ مسجد الحرام میں داخل ہوں گے، امن سے داخل ہوں گے، ڈر نہیں ہوگا، عمرہ کریں گے، سر منڈائیں گے، بال کٹائیں گے۔ حضور کا خواب پھر پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس سال نہیں، اگلے سال خواب تو پورا ہوا۔ تو اس سے علماء نے نکالا، بات کو سمجھا کریں۔ علماء یا فقہا اپنی طرف سے نہیں کہتے، ان کا اصل ماخذ جو ہے وہ قرآن و حدیث ہوتا ہے، اصل ماخذ جو ہے وہ فرمان خدا اور فرمان رسول ہوتا ہے۔ صرف ان کی باریک بین نگاہ جو ہے وہاں پہنچتی ہے اور ہماری نگاہ وہاں نہیں پہنچتی۔ اس لیے فقہ کے بغیر بڑے بڑے محدثین فرماتے تھے کہ بھائی ہماری تو مثال ایسے ہے کہ انتم الاطباء ونحن الصیادلہ، کہ بھائی اصل طبیب جو ہے وہ تو فقیہ ہوتا ہے، ہماری مثال تو ایسے ہے کہ بابا جیسے فارماسسٹ ہوتا ہے، ڈسپینسر ہوتا ہے، صیدلی ہوتا ہے کہ دوائیں ڈھیر لگا دی ہیں ہم نے آپ کے سامنے، اب اس کا استعمال کہاں ہونا ہے یہ طبیب کا کام۔ تو اس لیے ہمیشہ جب بھی ائمہ کرام کا نام آئے یہ جہالت ہوتی ہے۔ بعض بندے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو جی کافر بھی تو اپنے باپ دادا کی تقلید کرتے تھے اور یہ مسلمان بھی تقلید، ان کے باپ دادا فقہا تھے۔
مشرکین مکہ باپ دادا کی تقلید کرتے تھے، ان کے باپ دادا فقیہ تھے، امام تھے، کہ کافر تھے، اور وہ تقلید کرتے تھے نبی کی فرمان کو چھوڑ کے باپ دادے کے دین پہ کھڑے ہیں، قرآن کو چھوڑ کے باپ دادے کے دین پہ کھڑے ہیں۔ خدا کے لیے شتان ما بینہما، کہ دونوں میں آسمان و زمین کا فرق ہے، تم مسلمانوں کو تو کافر نہ بنا ڈالو نا۔ تو بات کو سمجھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب۔ اب دیکھیں کہ قربانی کا مسئلہ آ گیا، قربانی کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے، اللہ نے بڑی وضاحت بھی فرما دی ہے اور یہ بھی بتلا دیا ہے کہ تم خود کھاؤ، غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو، محتاجوں کو دو۔ یہ بھی بتلا دیا ہے کہ حج کی بکری جو ہے وہ تو لازماً مینا میں ذبح ہوگی، حد حرم میں ذبح ہوگی، محلھا عند البیت العتیق۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ مثلا جیسے ہم نے نماز پڑھی مغرب کی، اس کی حیثیت کیا؟ فرض ہے۔ اس کے بعد جو ہم نے 2 رکعت پڑھی ہیں وہ کیا ہیں؟ سنت ہیں۔ تو اب اس کی حیثیت جو ہے قربانی کی وہ کیا ہے؟ تو اب اس میں سمجھیں کہ ایک تو ہے ہدی تمتع، ہدی قران، حج کی بکری۔ وہ تو کسی کے نزدیک بھی اختلاف نہیں ہے کہ واجب ہے، اور اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں، کیوں؟ اس پر تو قرآن کا اتنا حکم بھی آ گیا کہ اگر ایک آدمی نے حج تمتع کیا، بکری نہیں ہے، غریب کے پاس پیسہ نہیں ہے، کرے کیا؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ۔ اللہ نے فرمایا حج کے دنوں میں 3 روزے رکھ لے، 7 روزے بعد میں جب گھر واپس آئے رکھ لے، تو بکری کے بجائے 10 روزے رکھنے سے بکری ادا ہو گئی۔ تو قرآن نے یہ بھی بتا دیا ہمیں، وہ تو واجب ہے، کسی کا انکار ہے ہی نہیں۔ اب مسئلہ ہے اضحیہ کا۔ اضحیہ کا معنی ہوتا ہے قربانی، جو ہم عید والے دن کرتے ہیں۔ ہر مسلمان ہر ملک میں جو قربانی ہے اس کا مقام کیا ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ واجب ہے، لیکن اس بندے پر جو صاحب نصاب ہے۔ کیا معنی؟ یعنی جو زکوٰۃ دینے والا ہے۔ یوں سمجھ لیں موٹی بات کہ اس کے بعد زکوٰۃ کا نصاب موجود ہے، تو 7.25 تولے سونے کی قیمت یا 52 تولے چاندی کی قیمت، یا کچھ سونا کچھ چاندی، یا سونا چاندی نہیں لیکن نقد ہے، اور اس کی قیمت جو ہے وہ 7.25 تولے کے قریب بن جاتی ہے۔ یعنی مثلا آج کل 8,000 روپے کا تولا ہے مثال کے طور پہ، تو 7 تولے کی قیمت کیا ہو جائے گی؟ یعنی تقریباً 5,500 6,000 روپے۔ تو جس کے پاس ہے مانا وہ صاحب نصاب ہے۔ اسی طرح چاندی کی قیمت لگا لیں بھی 1 تولے کی کیا قیمت ہے، 52 تولے کی چاندی کی کیا قیمت، اتنا اگر پیسے بھی ہیں، یعنی گھر کا خرچہ نکالنے کے بعد خالص بچا ہوا ہے تو زکوٰۃ ہے۔ تو اب وہ صاحب نصاب ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ صاحب نصاب ہے، اور دوسری شرط وہ یہ بھی لگاتے ہیں کہ مقیم ہے، یعنی اپنے وطن میں ہے تو قربانی واجب ہے، مسافر ہے تو معاف۔ مسافر ہے تو واجب نہیں رہے گی، کرے تو اچھی بات ہے، اللہ نے پیسہ دیا ہے، توفیق دی ہے، سفر میں ہے کر سکتا ہے۔ تو ان کے نزدیک قربانی کا درجہ کیا ہو گیا؟ واجب، لیکن کس پر؟ جو صاحب نصاب ہے، اگر غریب ہے نہیں۔ اچھا، بعض ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، واجب تو نہیں ہے، مستحب ہے، کرے تو ٹھیک ہے، ثواب ہے، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ کرا نہیں۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ سنت کفایہ ہے۔ کیا مانا؟ کہ اگر ہمارے شہر میں، ہمارے محلے میں ایک بندے نے بھی کر دی تو سب گناہوں سے بچ گیا،
جیسے اعتکاف بیٹھنا جو ہے سنت کفایہ ہے کہ اگر کوئی محلے کے کوئی شہر کے 2 آدمی 4 آدمی 10 آدمی مسجد میں بیٹھ گیا تو سارا شہر والے گناہ سے بچ گئے، ثواب تو صرف انہی کو ہوگا جو بیٹھیں گے، لیکن باقی شہر والے گناہ گار نہیں ہوں گے کہ چلو کسی نے تو سنت ادا کر دی ہے نا۔ اسی لیے میں نے آپ کو کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تفقہ یہ ہے کہ جہاں خیرات کا معاملہ ہوتا ہے وہ زیادہ دینے پہ زور دیتے ہیں تاکہ زیادہ چلا جائے، کم نہ ہو جائے قیامت میں، اور جہاں حلال حرام کا مسئلہ ہو وہ عین سختی کرتے ہیں کہ بچو، قریب ہی نہ جاؤ، کیونکہ جو بندہ قریب جائے گا تو جو بکری کسی رکھ کے قریب جائے گی تو کبھی منہ بھی مار لے گی، تو ان کی توقع ہے۔ اب دیکھو نا، جیسے امام احمد بن حنبل وقت کا امام ہے، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ عورت جو زیور پہنتی ہے اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت پہنے، یعنی اس نے گھر میں پہننے کے لیے رکھے ہوئے، کبھی شادی پہ، کبھی خوشی پہ، کبھی فنکشن پہ، کبھی کسی پارٹی پہ پہن لیتی ہے، بعد میں رکھ لیتی ہے، نہیں یہ اس کے پہننے کے ہیں، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں اگر اس نے سونا رکھا ہے کہ چلو بھائی خرید کر کے آج سستا ہے، ریٹ کم ہے، 10 20 50 تولے رکھ لو، یا زیور پرانا مستعمل مل رہا تھا لیکن سستے بھاؤ پہ مل رہا تو ان کا لے کے رکھ لو، بیچ دیں گے تو اس پہ زکوٰۃ ہے کہ وہ تو تجارت کے لیے ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ نہیں، جو زیور پہنتی ہے اس کی بھی زکوٰۃ ہے۔ تو اب اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ دونوں کے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، لیکن ایمانداری کی بات یہ ہے کہ قیامت میں تو آخر فیصلہ ہوگا نا کہ 4 مجتہد ہیں، اجتہاد کیا، ایک کا صحیح ہوگا، 3 کا غلط ہوگا، گناہ تو ان کو بھی نہیں ہوگا، ثواب ملے گا ان کو کہ انہوں نے اجتہاد تو کیا ہے نا مسئلے کا، لیکن ایک کا ثواب ہو جائے گا۔ اب اگر زیور دینے پر زکوٰۃ مثلاً قیامت میں فیصلہ ہو گیا کہ بھی زیوروں کی زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جو لوگ دیتے رہیں ان کا اللہ اجر تو ضائع نہیں کریں گے، ان کو ثواب صدقے کا خیرات کا مل جائے گا۔ لیکن اگر قیامت میں فیصلہ ہو جائے کہ زکوٰۃ دینا ضروری ہے تو اب جنہوں نے نہیں دی وہ کیا کریں، نیکیاں کٹوائیں اپنی۔ اس لیے دیکھیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفقہ فقہ کیسی ہے۔ اب ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھنا بھی ثابت ہے حدیث میں، بہت سارے ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ ظہر سے پہلے سنت جو ہے 2 رکعت، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بی بی حفصہ سے ایک روایت میں 4 رکعت ہے، وہ کہتے ہیں 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ بھائی 2 رکعت والی حدیث جو موجود ہے لگا وہ تو اللہ کے بندے تحیۃ المسجد ہے، سنت ہے تو حضور گھر میں پڑھتے تھے۔ اچھا اب جناب مثلاً جو 4 پڑھتے رہے یا 4 گھر پڑھ کے 2 انہوں نے پھر مسجد میں پڑھی، 6 رکعت ہو گئی، تو کیا قیامت میں ان کو ثواب زیادہ ملے گا کم ملے گا؟ اچھا فیصلہ ہو گیا کہ 2 ہونی چاہیے تھی تو باقی 4 رکعت نفل کا ثواب مل جائے گا، لیکن جنہوں نے بڑی ساری زندگی صرف 2 ہیں اور فیصلہ ہوا قیامت میں کہ 4 پڑھنی تھی تو باقی 2 رکعت کہاں سے آئیں گی؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تمام ائمہ کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو فہم رسا دیا تھا، جو ان کی دور رس نظر تھی وہ کسی اور امام کی نہ بن سکی، اور اس کی ایک وجہ تھی کہ باقی ائمہ کرام نے خود محنت کی ہے، اجتہاد فرمایا ہے، یا زیادہ سے زیادہ ان کے 1-2 ہم عصر علماء نے ساتھ دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے 80 علماء کی ایک جیوری بنا دی، باقاعدہ 80 علماء اس میں بٹھائے،
اور وہ علماء کیسے تھے؟ حدیث کا آخری درجے کا عالم، فقہ کا، ادب کا، قواعد کا، علوم کا، اصول حدیث کا، اصول تفسیر کا، اصول فقہ کا، تمام قسموں کے علماء، اور پھر ان پر وہ مسئلہ پیش کیا جاتا جی کہ اس مسئلے پہ بحث کرو، تمہاری قرآن و حدیث کے مطابق کیا رائے بنتی ہے۔ 80 علماء اس پہ محنت کرتے تھے، اور پھر وہ ایک ایک حدیث میں بحث کرتے تھے کہ قرآن میں یہ حکم آیا ہے لیکن حدیث یہ کہہ رہی ہے، تو کیا یہ حدیث مخصص ہے؟ کیا قرآن علی الاطلاق تھا، حدیث اس کی تقیید کر رہی ہے؟ اور کیا اگر 2 حدیثیں آ گئی ہیں تو پھر امام صاحب فرماتے تھے خلفائے راشدین پہ نظر ڈالو کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی نے کس حدیث کو لیا ہے؟ اچھا اگر مومنین میں فرماتے عشرہ مبشرہ کی نظر ڈالو کہ ان 10 صحابہ جن کو حضور نے جنت کی بشارت دی ہے انہوں نے کس اصحاب حدیبیہ پہ نظر ڈالو، بیعت رضوان کرنے والوں پہ نظر ڈالو، اور نکھر کے جب مسئلہ آتا تو اچھا پھر دیکھو کوئی قواعد کا تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ماضی معلوم ہے، مجہول ہے، مضارع ہے، اور یہاں استفہام ہے، استفہام انکاری ہے، استفہام اقراری ہے، یہاں کوئی حرف زائد ہے نہیں ہے، اس پہ وہ قواعد کا ماہر جو بیٹھا ہے وہ رائے دیتا ہے۔ جہاں کوئی لفظ لغت میں مشکل آ گیا تو بھائی لغت بیٹھے ہوئے ہیں کہ تم بتاؤ بھی لغت کیا کہتی ہے۔ اس طرح 80 علماء کو بٹھا کے اور خود ان کے سرپرست بن کے ایک ایک مسئلے پہ بحث کے بعد امت کو 3 لاکھ مسئلہ مرتب کر کے دیا ہے۔ اللہ ان کی خبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، تو اس میں تو پھر 80 آدمی کا دماغ ہے۔ تو صاف بات ہے، ایک آدمی ایک آپ کتاب پڑھتے ہیں، آپ ایک عالم سے، پھر اگر دوسرے سے پڑھیں گے، تیسرے سے پڑھیں گے تو روز بروز علم کھلے گا نا۔ اس لیے اب آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا آدمی ہے امام ابن کثیر، لیکن کہتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں، امام احمد ابن حنبل کیا کہتے ہیں، امام شافعی کیا کہتے ہیں، ان کے مستدلات کیا ہیں۔ یہ ہے انصاف، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت ہے۔ کبھی کبھی ہمارے نوجوان غصے میں آ جاتے ہیں، امام مکی کو کہتا ہے امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں، فلاں امام یہ کہتا ہے۔ یہ جس کے پاس اللہ نے کو تھوڑا بہت علم دیا ہوگا وہ تو یہی بات کرے گا، اور اگر علم نہ ہو تو وہ کہے گا میں یہ کہتا ہوں، اور میں نے اس حدیث کو یوں سمجھا ہے، میں نے فلانی کتاب میں پڑھا ہے۔ پوچھو کتاب کون سی تھی؟ کہے گا مشکوت شریف۔ اس غریب کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ لفظ مشکات ہے یا مشکوت ہے۔ ایک بریلویوں کا بہت بڑا مولوی تھا، پتہ نہیں زندہ ہے یا فوت ہو گیا، اللہ عالم، پتہ نہیں خوش قسمتی سے یا بد قسمتی سے ہم گاڑی میں ایک دفعہ اکٹھے ہو گئے، وہ بھی لاہور سے پتہ نہیں کہیں جا رہا تھا، میں بھی لاہور سے جا رہا تھا، ایک ڈبے میں بیٹھ گئے، اتفاق سے بات چل نکلی تو اس نے کہا کہ یہ حدیث مبارک جو ہے مشکات سے، وہ تو خیر عالم تھا، وہ غلط نہیں کہا، مشکات شریف میں ہے۔ تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضرت آپ مولوی ہیں، عالم ہیں، میں تو طالب علم ہوں، اور طالب بھی نلائق، بعض طالب اچھے ہوتے ہیں، میں تو طالب ہی نلائق ہوں۔ مشکات شریف میں تو یہ حدیث نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ دیکھو وکیل صاحب تم سے میرے بیٹے بھی بڑے ہیں، میں تو اعتراف کر رہا ہوں، حضرت ناراض آدمی ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں کتنا تمہاری عمر ہے نا، اتنے عرصے سے زیادہ ہو گیا مجھے حدیث پڑھاتے ہوئے،
اب تم ایک بچے ہو کے مجھے کہہ رہے ہو میں تمہارے باپ کا احترام کرتا ہوں، وہ بہت بڑے عالم تھے، لیکن میں کیا کہوں تم؟ میں نے کہا حضرت بہرحال ناراض نہ ہوں، آپ میرے عمر میں بھی بڑے ہیں، علم میں بھی بڑے ہیں، فضل میں بھی بڑے ہیں، لیکن یہ حدیث مشکات شریف میں نہیں ہے۔ اب مولوی صاحب کی آنکھیں سرخ ہو گئی، غصہ آ گیا، لیکن چھوٹا سا آدمی، میں اس وقت ویسے بھی چھوٹا سا تھا، تو مولوی صاحب کی آنکھیں ذرا غصے میں آنے لگ گئیں، اور انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں کیسا آدمی ہے، الٹی ٹوپی پہنتا ہے اور بحث میرے ساتھ کرتا ہے۔ اب بچے تھے، میں نے ویسے پوچھا، میں نے کہا حضرت آپ نے ہو سکتا ہے مجھے کتاب میں غلطی لگی ہو، مشکات شریف کس کی لکھی ہوئی ہے؟ ہو سکتا ہے میں نے جو پڑھی ہو کسی اور کی ہو، آپ سچ کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا خطیب بغدادی کی۔ میں نے کہا حضرت یہ بھی آپ غلط کر رہے ہیں، خطیب بغدادی نے تو کوئی مشکات نہیں لکھی۔ کہتا ہے کہ بھئی اب مکی صاحب یہ ہے کہ آپ نے اترنا کہاں ہے؟ میں نے کہا جی میں تو اپنے اسٹیشن پہ جاؤں گا، کہہ رہے ہیں کہ میں نے اترنا ہے بہاولپور۔ تو اب آپ میرے لیے آپ کی ایک پابندی ہے کہ آپ میرے ساتھ بہاولپور اتریں گے۔ یہ دونوں باتیں جو ہے نا میرے مدرسے میں جا کے دیکھیں گے، میں تمہیں دکھاؤں گا کہ مشکات شریف میں حدیث ہے، اور مشکات شریف خطیب بغدادی نے لکھی ہے۔ اگر میں یہ دونوں باتیں دکھلا دوں تو تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا جی میں معافی مانگ لوں گا، اور کیا کروں گا؟ میں یہی کر سکتا ہوں نا، اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں یہی کہوں گا کہ میں معافی مانگ لوں گا، حضرت مجھے معاف کر دے گا کہ ٹھیک ہے تم معافی مانگ لینا، اور اگر تم دونوں باتوں میں سچے ہو تو تم نے جانا ہے لیاقت پور، تو تمہیں میں اسپیشل اپنی کار دے کے ڈرائیور دے کے گھر پہنچاؤں گا۔ میں کہا جی ٹھیک، میں اتر جاتا ہوں حضرت۔ اب دل میں ڈروں بھی صحیح کہ مدرسے میں جاؤں گا، دو تپڑ بھی مار دیں، کیا کروں گا؟ مدرسہ ان کا، گھر ان کا۔ میں نے کہا ضد تو ہے نا، بھی بلوچ جائے ایمان کہتے ہیں، جائے ضد تو نہیں ہے، بلوچ پاگل ہوتے ہیں۔ چلو جاتے ہیں، دیکھا جائے گا، ماریں گے تو اللہ کی مرضی۔ اب ضد جو ہو گئی، جب راستے میں ٹانگے پہ بیٹھے تو مجھے کہتے ہیں کہ مشکات شریف خطیب بغدادی نے نہیں لکھی۔ اب بھی پکے ہونے کا خطیب تبریزی نے لکھی ہے، تو آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ مشکات کس نے لکھی ہے۔ آپ کہتے ہیں 40 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے، آپ کو نام سے دھوکہ لگ رہا ہے۔ تبریزی الگ ہے، بغدادی الگ ہے، وہ عراق کا تھا، وہ ایران کا تھا، تبریز ادھر ہے۔ تھوڑا سا ان کو خیال پڑا، تھوڑا سا چکر ہے۔ خیر بہرحال مدرسے میں گئے، انہوں نے شربت وغیرہ منگائی، مشکات منگوائی۔ اب جناب بیٹھے کتاب ڈھونڈ رہے ہیں، حدیث ڈھونڈ رہے ہیں، حدیث کو وہ تو ملے، حدیث تو نہیں تھی مشکات شریف میں۔ کوئی 15-20 منٹ تو محنت کی، کہتے ہیں یار میں تھکا ہوا آیا ہوں، تو میں نے دیکھا تو ہے یہاں مل نہیں رہی، میں تو شاگرد تو نہیں تھکے ہوئے، ان کو دے دیں، یہ ڈھونڈ رہے۔ میں نے کہا اچھا پہلے نام تو پڑھ لو، لکھی کس نے ہے؟ کہتے ہیں ایک بات تو آپ کی سچی ہو گئی، وہ میری غلطی ہے۔ تو دوسری بات میں نے کہا انشاءاللہ آپ کی دوسری بات بھی غلط ہے، مشکات میں یہ حدیث نہیں ہے۔ کہتے ہیں آپ اتنی یقین سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو لگائے دھوکھا، احمد رضا خان نے حوالہ دیا ہے مشکات کا، آپ کو وہی یاد کھڑا ہے، وہ بھی بھول گیا بیچارہ، مشکات میں نہیں ہے۔ جب میں نے کہا تو انہوں نے کہا سکے تو اسے مت ڈھونڈو، اس نے بات ٹھیک کی ہے، میں نے وہی کتاب پڑھ کے کہہ دیا تھا، مت ڈھونڈو، نہیں ہو رہی بابا، یہ سچا ہے، اور گاڑی کا انتظام کرو، ان کو گھر پہنچاؤ۔ میں نے کہا جی آپ کا جزاکم اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ نے مہربانی کی، اپنی زبان پہ قائم رہے، ورنہ قبر پرست آدمی زبان پہ پکا کبھی نہیں ہوتا۔ تو کہتے کیوں؟ میں نے کہا پکا ہو تو اللہ سے جو وعدہ کر کے آیا تھا لست بربکم قالوا بلا، اس میں پکا نہ رہتا، وہ تو وعدہ خلاف ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن آپ وعدے پر پکے ہیں تو اس لیے آپ کی بہت مہربانی۔ آپ نے کہا میں بہاولپور چلا جاؤں گا کہیں دوستوں کے پاس، اور کوئی بس شس پکڑ کے
میں انشاءاللہ نکل جاؤں گا. میں اتنی تکلیف آپ کو نہیں دیتا کہ گاڑی پیٹرول جانا آنا مجھے صرف پہنچانے کے لیے اہتمام کریں آپ. انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے وعدہ کیا تھا یہ گاڑی ہے ڈرائیور ہے یہ آپ کے ساتھ. میں نے کہا بس مجھے اڈے پہ چھوڑ دو میں بس پہ بیٹھ جاؤں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے میرا بھائی کہ بعض اوقات ضد ہو جاتی ہے بندے کو. اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں ضد سے بچائے. اللہ ہمارے دل میں قرآن کا قرآن والوں کا حدیث والوں کا فقہ والوں کا اولیاء اللہ کا سب کا دلوں میں اللہ ہمیں احترام نصیب. اسی لیے میں نے عرض کیا دیکھو خواب کی بات علماء نے کہاں سے ڈھونڈی؟ قرآن سے حدیث سے. فیصلہ پھر کیا کہ نبی کا خواب کبھی غلط نہیں ہوتا. تو اب یہ بظاہر بات تو فقیہ کہہ رہا ہے لیکن ایمان سے کہو بات قرآن کی ہے یا اپنے گھر سے کہہ رہا ہے؟ اچھا اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واجب ہے کیوں؟ انہوں نے کہا حضور پاک نے کی ہے اور حضور پاک نے حج والے دن اتنی احتیاط فرمائی کہ آپ کی عمر مبارک جو 63 سال تھی آپ نے احتیاطاً 100 اونٹ ذبح کر دیا. ہر سال سے زیادہ اونٹ ذبح کر دیے اور 63 اونٹ تو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا. اور ایک بکری تھی اونٹ میں تو 7 بکریاں ہوتی ہیں 700 بکری ذبح کر دی حضور. تو اس کا معنی ہے کوئی اہلیت تو تھی. اور پھر حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ سنت ابیکم ابراہیم تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے. تو اس کا ابا ابراہیم کی سنت کب شروع ہوئی؟ جب قرآن میں حکم آیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. تو قرآن کہہ رہا ہے ابراہیم عمل کر رہا ہے میرا مدنی عمل فرما رہے ہیں. اور اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ بابا یہ واجب کے درجے. تو باقی اما فرماتے ہیں کہ سنت ہے حضور نے کیا ہے تو سنت ہے. اس لیے فرماتے ہیں ذهب ابو حنیفہ ومالک والثوری. حضرت امام ابو حنیفہ امام مالک امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بوجوب الاضحیۃ علی من ملک نصابا. جو آدمی صاحب نصاب ہے اس پہ قربانی کرنا واجب ہے. فزاد ابو حنیفہ اشتراط الاقامۃ ایضا. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقیم ہونا بھی ضروری ہے. اگر مسافر نہ ہو مسافر ہو تو پھر واجب نہیں ہوگی. جیسے جمعہ مسافر پہ فرض مسافر پہ واجب جمعہ نہیں ہوتا حالانکہ جمعہ واجب ہے. اللہ کا حکم ہے فسعوا الی ذکر اللہ. لیکن مسافر پہ معاف ہے عورت پہ معاف ہے غلام پہ معاف ہے. ان کے لیے واجب نہیں موقع ملے لاکھ دفعہ پڑھے. اس لیے فرماتے واحتج لهم بما رواه امام احمد وابن ماجہ باسناد رجاله كلهم ثقات. ان کی دلیل جو ہے وہ حدیث مبارک ہے جس کو امام احمد نے ابن ماجہ نے ایسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے جس کے رجال سب کے سب ثقہ ہیں. النبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا من وجد ساعتن. جس کے پاس اللہ نے توفیق دی ہے وہ سب دی ہے فلم یضحی وہ قربانی نہ کرے. حضور نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے مسجد میں ہمارے مصلی میں بھی حاضر نہ ہو. یعنی قربانی کتنا ہے ورنہ اگر واجب نہ ہوتی تو اتنا وعید نہ ہوتی. اس پہ حضور اتنا سخت لفظ نہ فرماتے کہ اس کو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ نماز میں بھی حاضر نہ ہو. لیکن کہتا ہے کہ اس کے اندر غرابت ہے. مستنکر احمد بن حنبل اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک نے 10 سال اقامت فرمائی قیام فرمایا. 10 سنین یضحی. میں نے دیکھا کہ حضور ہر سال قربانی فرماتے تھے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال شافعی و احمد امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں لا تجب الاضحیۃ بل ہی مستحبۃ. وہ فرماتی ہیں کہ قربانی کرنا واجب تو نہیں ہے لیکن ثواب کا کام ہے مستحب ہے. کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے لیس فی المال حق سوى الزکات کہ مال کے اندر مال سوا زکات کے اور کوئی حق نہیں ہے. لہذا وہ اس حدیث کو لیتے ہیں کہ زکات تو واجب ہے زکات کے علاوہ کوئی چیز واجب نہیں ہے. اللہ بس حالانکہ اس کا معنی کیا حج بھی فرض نہیں ہے.
حج میں پیسے خرچ نہیں ہوں گے. بس اللہ ان کی قبروں میں کروڑ رحمت فرمائے. انہوں نے ایک ظاہر حدیث کا لفظ دیکھا ہے، بہرحال اس کو انہوں نے اپنی دلیل بنایا کہ اس کے علاوہ کوئی چیز واجب نہیں. اور یہ بھی ہے کہ حضور پاک نے اپنی امت سے قربانی کر دی ہے، لہٰذا ساری امت سے وجوب جو ہے ختم ہو گیا. حضور نے جو امت کی طرف سے قربانی فرما دی، اس لیے ساری امت سے قربانی کرنا جو ہے وہ واجب نہیں رہے گا. تو بہرحال اگر اس طرح دیکھا جائے تو پھر کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ حضور نے نفل پڑھ لی، امت نفل ہی نہ پڑھے. پھر تو امت کو چھٹی ہو گئی ہلکی سے ایسا ایسا. اللہ اکبر. قال ابو سریحة كنت جارا لأبی بکر و عمر رضی اللہ عنہما. فرماتی ہے میں ہمسایہ تھا حضرت ابی بکر حضرت عمر کا. فکانا لا یضحیان، وہ قربانی نہیں کرتے تھے اس ڈر سے کہ اگر ہم کریں گے تو پھر سارے لوگ ہماری اقتداء میں لازم قربانی کریں گے. وقال بعض الناس الاضحیۃ سنت کفایۃ، یہ سنت کفایہ ہے. کیا معنی؟ اذا قام بها واحد من اہل دار او محلۃ او بیت، اگر کوئی آدمی محلے میں سے ایک آدمی نے قربانی کر دی، سقطت عن الباقی، باقی پہ گناہ نہیں ہوگا. لأن المقصود اظہار الشعار، کہ مقصد یہ ہے کہ اللہ کی یہ نشانیاں قائم رہیں. وقد روى الامام احمد واهل السنن والسنن الترمذي عن محمد بن سليم انه سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول بعرفات علی کل آل بیت فی کل عام اضحیۃ و عتیرۃ. هل تدرون ما العتیرۃ هی التي تدرونها الرجبیۃ. ابو فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک سے محمد بن سلیم نے سنا عرفات کے دن آپ نے فرمایا کہ ہر گھر والوں پہ سالانہ قربانی ہے. اور عتیرہ کہتے ہیں فرمایا جس کو تم رجبیہ کہتے ہو. لیکن اس سند کے اندر کلام ہے. وقت تکلم فی اسنادہ وقال ابو ایوب کان رجل فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بشاۃ واحدۃ عنہ عن اہل بیتہ، کہ حضور کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے صرف ایک بکری کر دیتے تھے. فیأکلون ویطعمون حتیٰ تباہی النار کما ترى. رواه الترمذی وصححہ. وقال عبد اللہ بن ہشام یضحی بشاۃ واحدۃ عن جمیع اہلہ، وہ اپنے سارے خاندان کی طرف سے صرف ایک بکری ذبح کرتے تھے. رواه البخاری. واما مقدار سن الاضحیۃ فقد رواه مسلم. تو بہرحال یہ ان کے دلائل ہے. لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ اگر گھر کے 10 آدمی ہیں 10 قربانی کریں اور ایک قربانی کریں، اللہ ثواب تو ضائع نہیں کریں گے. اس لیے کوشش یہی کریں کہ جو صاحب نصاب ہے وہ اپنے گھر کے ہر بندے کی طرف سے قربانی کریں. اب مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کس عمر کی قربانی کی جائے. واما مقدار سن الاضحیۃ فقد رواه مسلم من جابر بن عبد الله قال لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعصر عليكم فتذبحوا جزعة من الضأن. حضور نے فرمایا کہ کوئی ایسا جانور ذبح نہ کیا کرو جو دوسرے سال میں داخل نہ ہو چکا ہو، یعنی سال پورا ہو گیا دوسرے میں پاؤں رکھ دیا. ہاں اگر دمبا ہے 6 ماہ کا لیکن وہ سال سے بھی بڑا نظر آتا ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے. ومن هنا ذهب الزهري الى ان الجزاء لا يجزي وقام الاوزاعي وذهب الى ان الجزاء يجزي من كل جنس وهما غريبان. والذي عليه الجمهور انما يجزي السني من الابل والبقر والماعز والجزء من الضأن. کہتے ہیں کہ ہم جمہور کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ابل ہے تو 5 سال اور چھٹے میں پاؤں ہو، اگر گائے ہے تو 2 سال کی ہو چکی ہو اور تیسرے میں پاؤں ہو، اور داخلہ فی الرابعۃ، اور اسی طرح معز جو ہے یعنی اس کے لیے 2 سال. اما الجزاء اگر وہ یعنی بالضان دمبا ہے تو 1 سال. بعض کہتے ہیں 10 مہینے، بعض کہتے ہیں 8 مہینے، بعض کہتے ہیں 6 مہینے. اصل بات یہ ہے کہ بعض اوقات 8 مہینے کا سال سے بھی بڑا نظر آتا ہے، وہ جائز ہے. والفرق بینہم ان الحمل شعر ظہرہ قائم والجزء شعر ظہرہ نائم.
قد ان فرق سرائے واللہ عالم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حمل جو ہے یعنی اونٹ ہے یا اور چیز ہے اس کے بال ظاہر ہوتے ہیں اور دمبے کے بال جو ہے وہ بڑے ہوتے ہیں، اس لیے پتہ لگانے میں خیال رکھنا ہوگا کہ بعض جانور جو ہے اور اس کے بال جو ہے وہ ظہر پہ پڑے ہیں. تو بہرحال اصل بات یہی ہے کہ دوسرے سال میں پاؤں ہو، اگر گائے ہے تو 2 سال مکمل تیسرے میں پاؤں ہو، اگر اونٹ ہے تو 5 سال کا ہو اور 6 میں پاؤں ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کانا بھی نہ ہو، لنگڑا بھی نہ ہو، ایسا بیمار اور کمزور بھی نہ ہو، اور جس کے سینگ سارے ٹوٹ جائیں وہ بھی نہ ہو، اور ایسا جو چلنے کے قابل نہ ہو وہ بھی نہ ہو، تاکہ جتنا جانور اچھا قیمتی موٹا تازہ خوبصورت ذبح ہوگا اتنا اللہ زیادہ اجر دیں گے. کیوں اللہ فرماتے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو چیز تمہیں محبوب ہے وہ اللہ کے راستے پہ قربان کرو. ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ پاک ہیں اور وہ پاک چیز قبول فرماتے ہیں، یعنی خالص حلال سے ہو، خالص اچھا ہو. اس لیے حضور جب بھی قربانی فرماتے تھے تو چن چن کے قربانی فرماتے تھے. بے اب شعین املہین مقرونین، صحابی کہتے ہیں حضور نے جو 2 دمبے ذبح فرمائے سینگوں والے تھے ماشاءاللہ، بڑے موٹے تازے تھے اور ان کی آنکھیں جو تھیں وہ بڑی خوبصورت تھیں. تو اس لیے ہمیشہ اچھا جانور ذبح کریں، اللہ قبول کرے، اللہ توفیق دے. یہ جو ہے نا جی باہر ذات جانشین ہے، بہرحال یہ واسطہ یہ سیدھی اللہ سے دعا کرو، بس زیادہ مسائل میں نہ پڑھو. جن علماء نے لکھا ہے تم اس کی سمجھ ہی نہیں رکھتے. بڑے مسئلے ہوتے ہیں میرا بھائی. ایک بات ہے عامت الناس کے لیے کہ وہ بیچارے سمجھتے نہیں پھر غلطیاں کرتے، پھر واسطہ وسیلے کے بجائے خدا کو بھول جاتے ہیں تو اسی سے مانتے رہتے ہیں. پہلے تو ہر کوئی وسیلہ پکڑتا ہے نا جی، بزرگ ہیں پھر مقبول بندے ہیں ان کے تو خیر، پھر ان سے ہی شروع ہو جاتا ہے کہ داتا تو خود عطا فرما لو. اس لیے علماء نے اس راستے کو روک دیا ہے کہ تاکہ جس میں خطا میں پڑنے کا امکان ہو اور خطا بھی ایسی ہو کہ شرک میں چلا جائے آدمی. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں کتنی دعائیں ہیں، ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا هب لنا من ازواجنا. تو ہر دعا میں اللہ نے کوئی ہمیں حکم نہیں دیا ہے کہ کسی کے جا سے یا واسطے سے بنے. کہتے ہیں کہ جہاد کب فرض ہوگا؟ جب کافر ہمارے ملک پہ حملہ کر دیں فرض ہو جائے گا. اگر عورت فوت ہو جائے تو خامند غسل دے سکتا ہے؟ ہاں بالکل، عورتیں نہ ہوں تو دے سکتا ہے، کیونکہ قیامت میں بھی تو اس کی بیوی ہوگی نا، جو اس کے نکاح میں مرے گی وہ اس کی بیوی ہوگی اور قیامت میں بھی اپنے شوہر کو ملے گی. لیکن اگر عورت نہ ہو، اگر عورتیں موجود ہیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ عورتیں دیں. باقی جو آتا ہے حضرت علی کے بارے میں بیوی کو غسل دیا تھا، یہ بھی کوئی صحیح روایت نہیں. میرے بھائی اعجاز فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ پاک آپ کو صبر جمیل دے. بلکہ دعا کریں جتنے علماء بزرگ ساتھی طالب مسلمان جو بھی فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں کو باغ جنت بنا دے. سینٹ جو ہے اس کا لگانا جو ہے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ جائز ہے، لیکن تقویٰ اسی میں ہے کہ بچو. اب علماء متاخرین نے بحث کرنے کے بعد فقہ اکیڈمی میں اور اسی طرح فقہ اسلامی کے علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ پرفیوم ہے یہ لگانے جائز ہے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ الکوہل اپنی اصلی حالت میں نہیں رہتا، بدل جاتا، جیسے کہ شراب سرکہ ہو جائے، یا مثلاً آپ نے کھجور پانی میں ڈال کے رکھ دی، اگر 3-4 دن گزر جائیں نشہ پیدا ہو جائے تو حرام ہے.
حالانکہ کھجور ہے، آپ کو نشہ بھی نہیں بنا رہے تھے، آپ کو شراب نہیں بنا رہے، آپ نے تو اس کو بھگو کے پانی میں رکھ دیا، بھول گئے۔ 2 3 4 دن گزرنے میں وہ سخت ہو گئی، اٹھ پڑی، اب پیا تو اس میں سکر آ گیا ہے تو حرام ہے، اور اگر اس میں سکر نہیں ہے یا حضور نے فرمایا کبھی ایسے حالات ہو جائے، فرمایا فقصر شدت ہو، آپ نے فرمایا کہ اس کی سختی کو توڑ ڈالو۔ کیا مانا کہ اگر 2 گلاس پانی ہے تو 3 گلاس پانی اور ڈالو، بس ختم ہو گیا، اس کا سکر ختم ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جو اپنی اصلی حالت تبدیل ہونے کے بعد فتویٰ بدل جاتا ہے، تو اس لیے بعض علماء متاخرین فرماتے ہیں کہ سینٹ میں، پرفیوم میں، کولون میں، اسی طرح اور جتنی چیزیں اس کی اسپرے وغیرہ بنے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھی ایک تو الکوہل جو ہے وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہتا، بدل جاتا ہے ایک، دوسرا یہ ہے کہ اگر اسپرے ہم کریں گے تو اڑ جاتا ہے، وہ وہاں باقی نہیں رہتا ہے، اس لیے علماء نے ان کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن تقویٰ اسی میں ہے کہ بچو، دیکھو نا، تم نے خوشبو لگانی ہے کہ جھگڑے میں پڑنا ہے؟ خوشبو لگانی ہے تو اچھی خوشبو تو عطر میں ہوتی ہے، آپ عطر لگائیں۔ اچھا، آپ کو کوئی بہت زیادہ مرض ہو گیا ہے کہ انگریز کا بنا ہوا پرفیوم ضروری لگانا ہے تو فری الکوہل لینے ملتے ہیں باقاعدہ، ہر پرفیوم جو ہے نا، اچھے سے اچھا پرفیوم جو ہے نا جی، شائنل ہے، کارٹیئر ہے، اور بڑے بڑے اچھے جو اپنے نانا ریشی کے ہیں، کرسچین ڈائر کے ہیں، بڑے اعلیٰ قسم میں، تو پیرس میں جا کے خود ہونے پر فری آپ کا ہونے کا یہ لکھا ہے باقاعدہ فری الکوہل ملتا ہے، آپ کو ہوتا مہنگا ہوتا ہے، پیسے زیادہ لگتے، حلال تو مہنگا ہو گیا ہے، حرام سستا ہو گیا ہے۔ اب دیکھو نا جی، زنا جو ہے وہ 10 روپے میں بھی ہو جاتا ہے، شادی کرو 2 لاکھ روپے چاہیے، اس لیے ہر کوئی حرام کی طرف چل پڑا ہے، حلال مہنگا ہو گیا، حرام سستا ہو گیا، تم حلال کو سستا کر دو، حرام خود بخود بند ہو جائے گا، یہ تقریروں سے بند نہیں ہوگا۔ اب دیکھو نا کہ خود بکرا لے ہوٹل والا، ذبح کر کے گوشت بنائے، دیانتداری کی بات ہے کہ 25 روپے سے کم اسے 1 کلو نہیں پڑتا، اب 25 روپے کلو اس کو پڑے گا، پھر بنائے گا، پکائے گا، نوکر ہے، کک ہے، سروس ہے، 4.5 آپ کو کیسے دے 5 ریال میں پلیٹ؟ اور باہر کا جو آیا ہوا ہے ماشاءاللہ وہ 6 روپے کلو ہے، کہاں 25 روپے اور کہاں 6 روپے، اب حلال حرام کون ڈھونڈے؟ وہ کہے گا بابا جدھر پیسے ملتے ہیں وہ لے آؤ، حلال حرام کو مولوی صاحب کھڑا تھا جب لکھے ہوا تھا، چھوڑے یار، نے کہا کون 25 ریال والا، لے آؤ بکرے کے بکرے، وہ جناب 5 ریال 6 ریال کلو۔ اچھا، جو مرغی خود حلال کرو وہ بھی لے گی تمہیں 10 ریال 12 ریال میں، اور ہوگی بھی ایسی کمزور انشاءاللہ کہ اس میں 1 چھٹان گوشت ہوگا، اور جو باہر سے ذبح ہو گیا کہ ماشاءاللہ 1.5 کلو کی ملے گی بھی 6 ریال میں۔ اب یہ تو اللہ کو پتا ہے نا حلال ہوئی تھی کہ حرام ہوئی تھی، کیوں؟ میں تو بالکل نہیں مانتا، دیکھو جی سچی بات، اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں نا مثلا ایک پولٹری فارم ہے، اس میں مشینیں لگی ہیں، بندے بھی آپ کھڑے کر دیں، 100 بندہ کھڑا کر دیں ذبح کرنے کے لیے، اور وہ ایسے پٹے پہ چل رہی ہیں، آدمی کھڑے ہیں ذبح کریں۔ اب آپ ایمان سے کہیں کہ 1 گھنٹے میں کتنی ذبح کرو گے؟ حساب کر لو، کسی پڑھے لکھے آدمی سے جو ریاضیات جانتا ہو، حساب جانتا ہو کہ 100 بندہ کھڑا ہے اور ہر بندے کے آگے مرغی پھرتی ہوئی آ رہی ہے ذبح کر رہا ہے، چلو آدھا منٹ تو لگاتا ہوگا نا، تو اگر 100 آدمی کو دے ہم آدھا منٹ، تو وہ 1 گھنٹے میں کتنا ذبح کریں گے، اور 1 دن میں کتنا سپلائی ہوتی ہے غیر ملکوں کو، وہ کون ہمارے لیے ذبح کرتا ہے؟ انہوں نے انتظام کیا، ٹیپ ریکارڈر لگا دیتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا رہتا ہے، مرغیاں چلتی رہتی ہیں، مشین کاٹتی رہتی ہے، مشین بسم اللہ پڑھ رہی ہے، مشین کاٹ رہی ہے۔ نے 5 لاکھ میں برائے تجارت ایک پلاٹ خریدا تھا، 3 سال کے بعد فروخت کر رہا ہے، اس کی قیمت 30 لاکھ ہے، تو زکوٰۃ 30 لاکھ پہ دے گا۔
زکات دینے کے لیے اصل ریٹ ڈھونڈ رہا ہے، خود لینے کے لیے 30 لاکھ چاہتا ہے. دیکھو کیسا کاروباری ہے، اللہ کے ساتھ ڈنڈی مار رہا ہے کہ بھئی وہ میں نے 5 لاکھ میں لیا، آپ کتنے لے رہے ہو؟ موجودہ مارکیٹ ریٹ ویلیو پہ زکات ادا کرنی ہوگی. وہ تمہیں 5 کا اللہ نے 30 دیا، یہی شکر کر رہے ہو خدا.